الله وبركاته. الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا اس کی بڑائی کی بڑائی اس کی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات کا. بے شمار انگرد لا تعالیٰ درود و سلام ہو امام الانبیاء والی بطہا امام الحرمین امام القبلتین سید السادلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے.
بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندروں ایک چھوٹی سی سورت ذریعے پارے دی تھوڑے سامنے سورت الاسد تلاوت کی تھی۔ یہ مکی سورت ہے، قرآن مجید دی جڑی سب تو چھوٹی سورت ہے نا، اندر تو تھوڑی جی بڑی دوسرے نمبر کی چھوٹی سورت ہے۔ سب تو چھوٹی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ مطہرہ کے اندر اللہ پاک نے ہے چھوٹی ہے لیکن ان کے اندر اتنا کچھ اللہ پاک نے سمندر نو کوزے کی بند کیتا۔ بڑے بڑے اہل علم نے لکھے ہے، میں دی تفاسیر دے اندر پڑھیا ہے، اگر بندہ دنیا اور آخرت کی نجات واسطے اس اکلی صورت تے عمل پیرا ہو جاوے یہ وہ صورت ہے۔ ایک سیاقی بیان کرتا ہے، کہتا ہے اسی جدوں بھی کوئی مجلس سے بیٹھتے ساں تے مجلس تو اٹھ کے جدا ہوتے ساں تے ہر بندہ یہ سارے اندروں یہ سورت پڑھ کے تے پھر جو نے اندر بیان کیتا ہے اللہ پاک نے والعصر، اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ چار چیزاں بیان کی دیا نے محدثین نے مفسرین نے کہ اللہ نے کاری قسم اٹھائی ہے۔ ایک لکھتا ہے اللہ پاک نے اثر دے وقت دی قسم اٹھائی، حالانکہ اللہ نہ بھی قسم اٹھاوے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ دی بات ویسے ہی بڑی طاقتور۔ تو اس واسطے بغیر قسم تو بھی اللہ پاک دی بات جیڑی ہے بڑی وزنی ہے، سب تو اعلیٰ ہے، سب تو عرفہ ہے۔ دوسرے لکھتے ہیں کہ نبی پاک اللہ جل شانہ نے اثر دی نماز دی بھی ہوئے گی قسم، لیکن حقیقت کے اندر جڑا اثر دا وقت ہے نا، یہ وقت بڑا عالی شان ہے، اثر دے ٹائم دی اللہ نے قسم۔ تیسرا کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرا کہنا والعصر، منو زمانے دی قسم ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس زمانے دی قسم اٹھا کے اللہ پاک نے میری بات کی تھی۔ ایک بندے نے لکھا ہے کہ اس قسم کے اندر اللہ پاک نے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ کے دور دی زمانے دی قسم اٹھائی، اس دور دی قسم۔ اللہ دی مرضی اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر کئی باتاں قسم اٹھا کے کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے آپ مکے شہر دی قسم چکی اللہ پاک نے قرآن مجید ذرا سماعت فرماؤ، توجہ کرو۔ اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد، اللہ مینوں اس شہر دی قسم ہے، مکے شہر دیاں قسماں
کتے فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کتے اللہ پاک نے انج کر کے قسم اٹھائیاں نے کتے مکے شہر دی قسم اٹھائیے یا اللہ کیوں مکے دیاں قسم اٹھا رہے ہیں میرے تیرے دل وچ خیال آندا ہوئے گا اس مکے شہر دے اندر زمزم والا کنواں موجود ہے اس مکے شہر دے اندر اللہ دیاں بڑیاں خیر و برکتاں نے اس دے اندر بیت اللہ اللہ دا گھر جو موجود ہے اس وجہ تو قسم اٹھا رہے آوے اللہ اکبر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ یا اللہ اس واسطے قسم اٹھا رہے ہمیں اس مکے شہر دے اندر صفا مروہ تیریاں نشانیاں نے اللہ اکبر یہ بھی تیرے میرے دل دے اندر خیال آندا وے اللہ پاک نے مکے دیاں قسماں اس واسطے اٹھائیاں نے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس مکہ شہر دے اندر ابراہیم دے قدم دے نشان موجود نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ساریاں ہی باتاں ٹھیک نے تیرے تواڈے دل و دماغ دے اندر آن والیاں لیکن اللہ پاک نے اس گل دا نکھیڑا کر چھڑیا وے آکھیا زمزم بھی برکتاں والا وے ان دے اندر بھی بڑیاں خیر و برکتاں نے مکہ شہر بھی بڑیاں عظمتاں والا وے القرا کیا وے ساری بستیاں دی ماں سارے شہراں دی ماں ہے مکہ القرا ساریاں شہراں تے ساریاں بستیاں دی ماں کیڑی ہے مکہ مکرمہ والی سرزمین مکے شہر نو القرا کے آوے دے نال تشبیہ دیتی ہے جویں کہ ازواجہ امہات المومنین اللہ اکبر فرمایا اے مکے دیاں بڑیاں خیر و برکتاں نے ان دے اندر کوئی شک نہیں لیکن میں قسم کیوں اٹھائیے اللہ پاک دا قرآن واضح اعلان کر رہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ اے میرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تاں پیا قسم چکنا وا ان گلیاں وچ تیرے قدم لگ دے رہے بلے بلے لا اقسم بهذا البلد وانت سونیا تے تو جو بس نہ بیاویں اللہ اکبر یہ تیرے تے وسن دی وجہ تو میں بڑیاں بے ایماناں نو بچا چھڑیا وے اللہ اکبر تاں اللہ نے قرآن وچ کہیا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم تیرے میرے محبوب دے رہن دیاں وسن دیاں بڑیاں گلاں نے وگرنہ بیت اللہ دا گلاب پکڑ کے مکے دے ودے ہوئے بڑے بے ایمان مشرک کہندے سن جا اپنے رب نو کہو کہ ساڈے تے عذاب نازل کر دے اللہ فرماندے نے نہیں سونے محبوب پیغمبر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا تو بھی انہاں دے اندر وضحا دے چہرے والا موجود ہوویں واللیل دیاں زلفاں والا موجود ہوویں میں انہاں تے عذاب نازل کراں تیری شان دے خلاف
اس واسطے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر دے شہر مکہ دی قسم اٹھائی ہے۔ اتنے ایک بندے نے باس بڑے بڑے اہل علم جڑے جی ایک ایک لفظ بڑی بڑی باس کر چھڑتے۔ ایک بندہ کہندا ہے مکہ افضل ہے، مکے دی شان زیادہ ہے، دوجا لکھدا ہے مدینے دی شان زیادہ وے۔ اوتھے امام الانبیاء تشریف فرما نے، اللہ اکبر۔ اگلا کہندا ہے نہیں انج کر لو، تسی کوئی مکے نو شانہ والا کہہ رہا ہے، کوئی مدینے نو کہہ رہا ہے۔ ایک بندے نو میں بڑی سونی گل لکھی ہوئی پڑھی ہوندی ویکھی ہے، او کہندا ہے کملے ہو گئے ہو، جدوں میرے محمد مصطفیٰ مکے دیاں گلیاں وچ سن ادوں مکہ بڑا آلہ لگدا سی، جدوں حضور مدینے تشریف لے گئے ادوں مدینے دی یثرب دی زمین نو بھی عزتاں مل گئیاں۔ تاں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، او کہندا ہے وَالْعَصْرِ، عصر دا معنی اللہ اکبر، مینوں زمانے دی قسم ہے، اے محبوب پیغمبر تیرے زمانے دی تیرے دور دی قسم ہے۔ گل کیڑی کرنی ہے ایڈی وضاحت نال ایڈیاں قسماں نال اللہ پاک گل کیڑی کرنا چاہندا ہے؟ فرمایا اِلَّا الَّذِي إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے لوگاں نو کہہ دے وہ اے انسان گھاٹے تے خسارے دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اے بندہ گھاٹے وچ ہی ہے، جیڑا بھی انسان آیا وے گھاٹے دے اندر ہے۔ صرف چار چیزاں والا بندہ، چار صفات والا بندہ او فائدہ اٹھا سکدا وے، او گھاٹے دے اندر نہیں رہ سکدا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، او بندے جنہاں نے ایمان لے آندا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تسی لے کے آئے ہو انہوں من بیٹھے دلوں جانو، جنہاں نے تسلیم کر لیا، زبانی بھی منیا میں تے قلبی بھی منیا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ایمان والے بندے نے، عمل صالح کرنے والے بندے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تے حق دی جناب وعد و نصیحت کرنے والے، حق دا پیغام دین والے تے صبر دی تلقین کرنے والے، اے بندے ہی فائدے مند ہو سکتے نے۔ باقی ہر بندہ خسارے دے اندر ہے، لیکن بندہ سمجھدا ہے میں کتے خسارے دے اندر ہاں، میں تا بڑا منافع پہ کمانا وا، اگے اسی غریب ہوندے ساں ہن امیر ہو گئے ہاں، اگے ساڈیاں ککھاں دیاں کلیاں ہوندیاں سی ہن اسی پکیاں کوٹھیاں دے اندر بیٹھے ہاں، اسی کدوں خسارے جا۔ بندہ نہیں ماندا، لیکن رب دا قرآن کہندا وے اے ہر بندہ ہی خسارے دے اندر ہے۔ اللہ اکبر، یا اللہ کیویں خسارے دے اندر ہے؟ مینوں پھر سمجھ آئی نہ، ایک اہل علم نے لکھیا ہر بندہ جنی اپنی زندگی لے کے آندا ہے، کوئی 60 سال لے کے آندا ہے، کوئی 70 سال لے کے آندا وے، صبح تو شام تک ایک دن گزر جاندا ہے، ان دی زندگی دے اندر ایک دن دا گھاٹا پہ جاندا وے، ایک دن گھٹ جاندی ہے، پھر دوسرا دن گزردا وے، پھر ہور زندگی دے 2 دن گھٹ جاندے نے، ایک خسارے والی زندگی۔ اللہ اکبر، اے نقصان دا ہو رہا وے، آہستہ آہستہ اے بندہ موت دے قریب جا رہا وے، لیکن اے بندہ کہندا میرا بیٹا 20 سال دا ہو گیا وے، ایس ڈیٹ نو
پیدا ہویا سی اندی میں سال گرا کرنا چاہنا وڈا ہو گیا وے ود رہا وے او کملیے بھینے تے کملیا ویرا تیرا بیٹا 20 سال موت دے نیڑے پہنچ گیا وے اینو تا گھاٹا پہ گیا وے تو وعدہ سمجھی بیٹھا وے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ بے شک ہر انسان خسارے دے اندر ہے بندہ بچے گا وہ ہوئی اللہ اکبر جڑا ایمان لیان تو بعد عمل سالے کردا رہا ان دی زندگی دے اندر گھاٹا کوئی نہیں ہے جن دی زندگی دا ایک دن گزرے بڑے قیمتی لمحات نے جڑے میں تے تو ایویں ہی گزاری جا رہے ہیں اسی سمجھنے ہاں کہ زندگی دا مقصد ہے وے کھانا پینا سونا اٹھنا اللہ اکبر لیٹرین جانا رات نو آرام کرنا دن نو کام کرنا او کملیا جڑا لیٹرین پیشاب جناب سونا جاگنا تے پٹھے کھانے تا جانور بھی کم کرتے نے تو انسان ہے تینوں نقصان تو بچانا وین ورنہ تیرا نقصان ہے تو اینو زندگی سمجھ لیا ہے وہ تا جانور بھی پٹھے کھا کے پیشاب کر لیندے نے اگر تو ایسا ہی اینو زندگی سمجھیں گا تے پھر یہ ہوئی گل ہے کہ ان الانسان لفی خسر پھر خسارہ ہی خسارہ وے لیکن اللہ پاک نے اس امت کتنی مہربانیاں کی دیا نے آکھا ایک دن گزریا وے ایک دن دے اندر جیڑا بندہ ایک نکی جی نیکی کردا وے کوئی بندہ بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ لیندا ہے اللہ پاک انہوں 1 لاکھ نماز دا اجر عطا کر دیندے او منافع پا گیا اوندا کام ود گیا کاروبار کوندا بندہ راس کھان والا راس ہی کھائی جاندا ہے ایک بندہ اے وے کماندا وے وداندا وے تے پھر اوندے جو کھاندا ہے اللہ اے دنیا دے مال دی راس ودان دا بندہ بڑا سوچدا ہے لیکن کدے سوچیا نہیں کہ زندگی جیڑی ہے تھوڑی جہی ہے اینو ودانا ہے تھوڑی دے اندر بہتا فائدہ کیویں لینا ہے قرآن نے کیا ہے کہ زندگی جیڑی ہے نا اتنا خرید و فروخت کرو قرآن دی الفاظ نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم اللہ اکبر کتے اللہ پاک نے فرمایا تنجیکم من عذاب علیم کتے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین او لوگو نہ بندیاں نے میرے نال سودا کر لیا وے اپنی زندگی دے نال کاروبار کیتا وے انہاں زندگیاں میرے نال لا چھڑیاں نے میں جنت انہاں نو عطا کر دیتی ہے اللہ زندگی دے لمحات بڑے قیمتی نے جیڑا دن گزردا ہے ویکھنا زندگی دا ایک دن گھٹ گیا تو کمایا کی ہے تو زیادتیاں کمائیاں نے کہ نیکیاں کیتیاں کدے رات نو منجی تے پہنچ کے چار پائی تے سوچیا کر اج کنیاں نیکیاں کیتیاں نے کنے گناہ کیتے نے زندگی دا ایک دن تا میرا کٹ گیا وے اللہ اکبر تے جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ایک نکی جی نیکی کر لیندا وے رستے جو اپنے بھائی دا نقصان کرنے والی کوئی کنڈا پیچھے ہٹا دیندا کوئی تلکن والی ڈگن والی کوئی موزی چیز پیچھے ہٹا دیندا وے اللہ پاک اس دے بدلے اس بندے دے گناہ معاف فرما دیندے
انہوں 10 نیکیاں بھی عطا کر دیندے نے، 10 گناہ بھی اللہ اکبر معاف فرما دیندے نے۔ اللہ پاک دیاں مہربانیاں جے ہو جان تو فرمایا الا الذین آمنوا، وہ بندے کامیاب نے جڑے ایمان لیان تو بعد وعمل الصالحات عمل صالح کر دے نے۔ بندہ کہندا میں بڑا کامیاب ہاں، اسی تا جہاز بنا لینے اڑتے پھرنے ہاں، اسی کتے خسارے دے اندر ہاں۔ اللہ فرماندے نے ایویں چبلاں مارنا میں کیڑے تو جہاز بنائی پھرنا میں، کدے میرے پرندیاں نو ویکھیا کر، انج تا میرے پرندے بھی اڈے پھردے۔ اللہ انہاں نو کنے بنایا؟ آ چڑیاں جانوراں نو کنے بنایا؟ تو آنا میری سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، تو کہنا میں اڈیا پھرنا وا، میں چند تک پہنچ لیا وا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے میرے پرندیاں ول ویکھ رہا کر، جڑے جہاز اڈے پھردے نے تا پرندے بھی کم کر لیندے نے، یہ رفتاراں تے طاقتاں درندیاں دے اندر بھی موجود نے، لیکن تینوں تا انسان بنایا وے، جنی دیر تو انسان نہیں نہ بننا، عمل صالح نہیں کرنے، انسان ادو بنے گا جدو محمد مصطفیٰ نال جڑ جائے گا۔ نبی پاک اللہ مشرکین مکہ آئے آن کے بہ گئے، بڑے خوبصورت چہرے لگتے، بڑے جوان جکے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا تھا، کی فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تواڈے کول آ کے بیٹھے نے، انہاں تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا، مذاکرات لئی پہنچ گئے نے۔ اللہ فرماندے نے اولئک کل اے محبوب پیغمبر انہاں دیاں شکلاں تا انساناں والیاں لگدیاں نے، ہاتھ پیر انہاں دے بندیاں والے نے، انہاں دے پیر تا انساناں وغیرہ تانوں نظر آ رہے نے، لیکن فرمایا کل انام، یہ بندے شندے کوئی نہیں جے، کل انام ڈنگر نے، بل ہم ازل، بلکہ ڈنگراں نالوں بھی بدتر نے۔ یا اللہ انہاں بندے بننا کدوں میں؟ آکھے آؤ جنی دیر تک انہاں لوگاں طرح نے بھی مان لیان گے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی طرح ایمان لیاؤ گے تے پھر انسان تے مسلمان اپنے آپ نو کہلاؤ گے۔ او نا وگرا کنا وگرا دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کیویں دے ایمان والے سن۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا میں ایمان لایا ہاں، میں مسلمان ہاں، میں کلمہ پڑھنا، ایویں خوش فہمی جو مبتلا ہویا رو، ایڈا وڈا خسارہ ایڈا وڈا نقصان ہے قبر والا جڑا۔ اللہ اکبر۔ اگر ناکامی ہوگی تے چانس کوئی نہیں بچنا، تو ایویں نہ کتے جناب اکھاں میٹ کے لگا پھریا کر، کچھ کر لیا۔ اللہ پاک نے زندگی دے لمحات عطا کیتے نے، اونا وگرا ایمان لیا کنا وگرا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ میدان جہاد دے اندر نے، ایک زخمی کرلاندا ہے بیا، آواز دے رہا وے پانی 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 بلایا جے۔ ایک صحابی نبی پاک دا انج آوازاں دے رہا، دوسرا پانی دا پیالہ لے کے آیا وے۔ میں دساں تو تا جدو تیرا پرا دا ایکسیڈنٹ، کسے مسلمان دا ایکسیڈنٹ ہو جاوے، تو ظالماں پھر بھی انہاں دیاں جناب جیباں فرول لینا وے، انہاں دیاں کڑیاں چک لینا وے۔ اللہ اکبر۔ آنے میں ایمان لے آیا، میں تینوں دساں ایمان لیان والے الا الذین آمنوا
وعامل الصالحات ایمان لیان والے کیویں دے بندے ہوندے نے کیویں دا ایمان ہوندا وے آ میں عرض کر دیواں ایک پانی پیا منگدا وے او بھج کے ایک دوسرا بندہ نبی پاک دا صحابی پانی دا پیالہ لے کے ان دے قریب پہنچیا اگوں دوسرے نے آواز دے دیتی ہے پانی انہیں اپنی پیاس نو روک لیا وے آکھیا اونوں پلا دے میری خیر ہے میری جان جاندی ہے تے جائے او پیالہ لجان والا جلدی جلدی ان دے کو لے جاندا وے او پانی ان دے قریب کرن لگدا وے تے تیسرے نے آواز دے دیتی ہائے پانی ہے او کہندا یار مینوں نہ دے اونوں پہلے دے کے آ او تیسرے کول جاندا وے ایک اہل علم نے لکھیا 4 بندے ایک نے لکھیا 7 بندے سن ایک نے لکھیا 3 بندے سن انج کر کے پیالہ لئی جا رہا وے 7 بندیاں کول جناب پیالہ واری واری جا رہا وے آخری بندے کول پیالہ پہنچیا وے اللہ اکبر اے ہو جے ایمان والے بندے اے ہو جے عمل صالح کرن والے بندے اللہ اکبر جدوں آخری کول گیا پہلا بھی دنیا تو چلا گیا دوجا بھی تیجا بھی سارے دنیا تو کوچ کر گئے نے پانی دا پیالہ اسی طرح بچ گیا وے اپنے بھائی تے اپنی پیاس نو تے اپنے بھائی نو ترجیح دے رہنے اپنی پیاس تے اپنے بھائی نو ترجیح دے رہنے آئی تے مسلمانی ایندہ نہ آئی عمل صالح اے ہو جا ایمان لیا لیکن تو تا اے ہو جا ود گیا میں مسلمانہ اے ہو جا ود گیا میں ایک بندے نے منو بات سنائیے میں حیران ششدر رہ گیا ہوں بھائی اصغر فوت ہوئے نے کل پرسوں دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ پاک انہاں دی اہلیہ دی مغفرت فرمائے منڈا کہندا ہے میں جنازے نو انج کر کے کندھا دیتا وے تے مسلمان تے ایمان والے نے کہیں انڈیا جو آئے ہن بندے کو وچ جنازہ پڑھن بھائی اصغر دا انڈیا جو آئے ہن کافر کوئی تے اینج میں جنازے دے تھلے آں تے میری جیب وچوں کسے نے 50,000 دا موبائل کھچ لیا اللہ ایڈا ودیا مسلمان اینے مسلمانی ہے چکی پھرنے مسلمانی اللہ دے سان چاڑی پھرنے خدا دا خوف نہیں انہاں لوگاں نو او سر دے اوپر میت اٹھائیے اس ظالم نے بھی کندھا دیتا ہوئے گا کندھا دے کے اگلے دی جیب جو موبائل کٹے توبہ میری توبہ اللہ پاک ہی ساڈی حالت رحم فرمائے اے زندگی تھوڑی جی زندگی ایک اہل علم کہندے نے منو اس سورت دی تفسیر ایک دن سمجھ آئی امام صاحب فرماندے نے میں ایک دن ایک بازار دے اندروں گزر رہا سان دے ایک بندہ برف دا بلاکی برف دا ٹیلا لے کے بیٹھا وے آوازاں دے رہا وے کہندا جلدی جلدی برف خرید لو وہ میرے کولوں کھردی جا رہی ہے میں پیسے خرچ کر کے آیا ماں او میاں او جویں برف پئی کھردی ہے اللہ اکبر اگر ان دے او خریدی نہ جائے ان دے نال خرید و فروخت نہ کیتی جائے رب نال اگر تو اپنی زندگی نال رب نال خرید و فروخت نہیں کردا اپنا مال جان اللہ نو دے کے اللہ کولوں تمغے نہیں حاصل کردا تے پھر اس برف دی طرح میں جیڑی برف پھٹے دے پئی کھر جاوے کسے دے کم کوئی نہ آوے پیسے بھی ضائع ہو جان گے تو اپنا زور لا لویں لیکن برف نے تیرے ہتھاں دے اندروں کھر جانا میں ختم ہو جانا میں تو روک نہیں سکتا زندگی گزری جا رہی ہے اللہ اکبر روک نہیں سکتا بندہ ٹل ماردا ہے بڑا بندہ کوشش کردا ہے میری زندگی نہ مکے بڈھا نہ ہوواں مینوں ڈنگ پڑنگ منہ دے نہ پین میری دھون نہ سکے میرے موڈے نہ اتر جان
بڑا کرتا ہے مٹا مٹا میگا لباواں کھبیاں سجیاں چوڑیاں کر کے وہ ہوندا ہے وچوں ساسے کمتری دا شکار تے وہ اپنے آپ نو مطمئن کرنے واسطے سمجھدا میں بڑا قائم ہاں. یہ پھر 4 دن گزرتے نے وہ بھی مصنوعی کرن دی جانچ بھی بھول جاتی. اللہ اکبر. پھر بڑھاپا غالب آ جاندہ ہے. اے برف دی طرح کھر گئی زندگی ختم ہو گئی. تے کامیاب کیڑے بندے نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او ایمان والے بندے جڑے عمل صالح کر دینے نیکیاں کرنے والے بندے. تے دوسری بات اللہ ایک دا ایمان لیانا میں تے دلوں جانوں ایمان لیانا میں اللہ اور اس دے رسول نال محبت حقیقی محبت کرنی ہے عمل صالح کرنے نے. اگے آخری 2 کام فرمائے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. صبر تے حق دی تلقین کرنی. وہی لکھ دے نے کہ وہ برف نے مینوں سمجھا دیتا کہ سورت اثر جڑی کہندی نا نقصان ہو بندے دا بندہ خسارے چ نقصان چ مینوں اودن گل سمجھ وچ آئیے اللہ کہ بندہ دا خیال نہ کرے تے دن گزری جا رہے نے انہیں صبح تو لے کے شام تک کنیاں نیکیاں کیتیاں نے. اللہ اکبر. آخر تے فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ حق دی بات کرنی. وَتَوَا ایک کو نہیں ہوندی جے نمازیاں کو تو اکا ہی نہیں جے ہوندی کیونکہ جیڑا پتہ نہیں بہت ہی بزدل ہو جاندہ ہے وہ مسیح آ جاندہ ہے وہ صرف مولوی واسطے دلیر ہوندہ ہے بارنی وہاں واسطے بڑا بزدل ہوندہ ہے. اس واسطے میاں حق دی وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وہ حق دی تلقین کرنی. جیڑی بات حق ہے اللہ نو حاضر ناظر جان گیا حق بات کرنی ہے. گھر دے اندر بھی حق کرنی ہے معاشرے دے اندر بھی حق بات کرنی ہے لوگاں نو حق بات دی تلقین کرنی ہے حق نو بیان کرنا ہے. تے وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ آپ بھی صبر کرنا ہے لوگاں نو بھی صبر دا حکم دینا ہے. اللہ اکبر. کی مطلب واز کرنا ہے لوگاں نو اے امت آئیے تخرج الناس اللہ پاک نے اس امت نو پیدا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ آپ بھی عمل کرنا ہے تے لوگاں نو بھی دعوت دینی. دعوت دینا فرض ہے. آڑا تسی ساڑے کلے مولویاں تے کام سٹے آئے نا تو تسی ویلے ہو کے لگے پھر دے. دعوت دینا جو تبلیغی جماعت والے بات کرتے نا اچھی بات. دعوت دینا تواڈے میرے ساریاں تے فرض ہے قرآن دے نال دلیل کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگاں نو حق دی تلقین کرنی ہے نصیحت واز کرنا میں صبر دا واز کرنا میں. اللہ اکبر. فرض ہے حق بات دا واز کرنا. ہر بندے نو اللہ پاک نے فرض قرار دیتا ہے. جویں نماز نہیں فرض ایویں یہ فرض. یہ تو بڑا بڑا کام ہے. پھر واز کرنا دا کام ہی بڑا اوکھا ہے. کیویں لفظ کیویں حساب لائیے. فرمایا ہر بندے نو میں اپنے گھر دے اندر حکمران بنایا وے اپنے گھر دے اندر پہلے واز کرے. لیکن کی کریے بال واز نو من دے ہی کوئی نہیں دے. ساڈے نہیں من دے تواڈے کتھوں مننے نے. اللہ اکبر. آکھیا منن منان دیاں گلاں ہور نے. تواڈے سامنے تواڈا پتر اگ وچ چھال ماردا ہووے آپ جفا پا کے ادے نال سڑ جاؤ گے لیکن انہوں روکو گے. لیکن واز نماز روزہ دا اچھی بات دے جناب تلقین کرنا واسطے انی توکو دوئی نہیں کر دے ایویں مصنوعی جیا کہہ گئے تے فریضہ ادا کر سکتے. اے نماز فرض ہے. کئی چیزاں فرض نے بندے نو پتہ ہی نہیں. اللہ جنازہ جڑا ہے نا فرض کفایا محلے جو 1 2 3 بندے بھی ٹر جان تے سارے اللہ ہی ہو گیا. تے نماز جنی دیر آپ نہیں پڑھنی انی دیر نہیں ہونی. اون دا اجر نہیں ملنا. بندہ
مجرم ہے اللہ دا جے نہیں پڑھتا تھا. اسی فرض کم ساڈے سارے ہی شہزادے نے. اسی فرض کفایا تے جانے چوکھے بڑے جی کہ فرض کفایا تو نہیں رہنا. مولوی بھی اعلان کرتے نے ثواب درین حاصل کریں. حالانکہ جاؤ پاکستان دے مولویوں نے پوچھ لو کسی دے مرن دے ایڈا کروڑ کے تے چوکھے اعلان کرنا کتاب و سنت دے خلاف ہے. ہلکی پھلکی اطلاع دے دیتی ہے بات ٹھیک ہے. اوے فرض نماز دی کدے تو ایڈی تلقین نہیں کی تھی جنہ اللہ پاک انہوں ثواب درین حاصل کرے. کوئی میر بندہ چنگا تگڑا بندہ بن جائے وہ اتنے تو پھر اکا ہی مولوی پاگل ہو جاتے نا. تے مسکین ہوے کوئی تے اوندا کوئی ٹوٹا بھجا بھی نہیں کرتا. اللہ دی سپردی ہے. پھر اس واسطے آ جڑے اعلان کرنے نا بعد وہ سارے پنڈ بندے پاگل ہو جاتے ہیں. 2 3 منڈے اوہ مسیتے جاؤ مولوی دے گل پہ پین گیا کہندے فٹافٹ جلدی کرو سپیکر کھول تھن اعلان کر کے تے پھر نال ایڈی لمبی لسٹ جے اوندا ابا اوندا چاچا اوندا بھتیجا ساری عمر اون دے نالوں کویا بولیا نہیں ہوندا اترا. اج اون دے نال انہاں دی بھی مشہوری ہو رہی ہے ایویں فضول ہی فلانے دا چاچا فلانے دا تایا. اوے اوناں ہی آنا جنہ آنا. ایک بی بی نو پتہ چل جاوے تے پورے پنڈ دے اندر اگ دی طرح خبر پھیل جاندی ہے. تو مسیتاں دا کھڑا ہی نہیں چھڑدا. اللہ اکبر. تو فرمائے فرض کفایا وے جنازہ ادھر اسی بھج جانے تے جیڑا فرض عین ہے ادھر نہ کدے اسی اتنی تلقین کیتی ہے نہ تسی ایڈی کدے محنت کیتی. اللہ اکبر. میں راتی پڑھ رہا سا مسیتاں مسجداں نہیں بنائی دی ساڈی تو چلو پوری ہے. شہر جاؤ تے اینا عالی شان پتھر لایا ایک مینار دیاں 5 مسیتاں اور بن جاندیاں نے. تے ایک اہل علم نے لکھیا ہے کہ انہاں بنان دا اللہ نے کوئی ایڈا فرض قرار نہیں دیتا. جے تیرے محلے دے اندر غریب ستا ہے غریب مجبور بیمار انسانیت دی خبر کر انسان دے نال محبت کر. انسان بھکھے پہ مر دینے تو مینار بنائی جا رہے ہیں تے منار دے سایہ تھلے غریباں مسکیناں دے بچے بھکھے سو رہے نے وہ مجبور تے لاچار نے. تو مسیح تے پیسے لائی جا رہا ہے منار بنانا ہے کوئی 100 فٹ کر کے. اے فرض عین ہے مسجد دا منار. گزارے جو کا جنی ہے چلو توفیق دے مطابق بنا لو. اللہ نے سوال نہیں کرنا فرض قرار نہیں دیتا کہ تواڈے تے مسجد بنانا بھی نہیں فرض قرار دیتا. اوے انسانیت دی قدر کرنا اے فرض ہے. اے نہ تو پتہ کیتا ہے تیرے تے فرض ہے کہ انسانیت دی خبر لے. وہ کام اسی کردے کو نہیں سوکھا کر لے. اللہ پاک سانو قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. تو اس واسطے جی عمل کرنے بھی ہیں تو انہاں کو نبی پاک دی حدیث پڑھ رہا سا. صحابہ کہتے ہیں ایک دن اسی حضور دے کول بیٹھے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ارشاد فرمایا کہ ایک بستی والے بڑے نافرمان ہو گئے تے اللہ نے فرشتے نو کیا کہ جا اے بستی والے نو نیست و نبود کرا. چک کے بستی انہاں دے اوتے سٹتے سارے دن رات انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں اپنے جمن دا مقصد ہی نہیں سمجھدے. کدے نہ مینوں سجدہ نہیں کیتا معافی نہیں منگی. فرشتہ چلا گیا اوتھے اگے گیا نا ویکھو میں اے روایت صحیح ہے. میں پوچھیا بھی ایک دو اہل علم کہ فرشتے نو بھی دا لگ چلا سی. فرشتے نے ویکھیا اوتھے بندہ بڑا نیک بیٹھا ہے تو اللہ ہو دیاں جلیاں پا رہا ہے. سبحان اللہ. تے نیکو کار سچی مچی دا نیک. ایک تو نا بروپیے نیک مصنوعی بروپیے وہ نہیں اصل جینون نیک. فرشتیاں نے کہا یا اللہ گئے ساں اوتھے جینون تیرا نیک بندہ بیٹھا جنہیں ساری زندگی گناہ کیتا ہی کوئی نہیں دا. اللہ تے اللہ نے کی کیا اگر پھر پرتو واپس اس جینون نیک نو تھلے رکھو تے ساری بستی اون دے اوتے سٹو. انہیں سمجھا سی کہ میں کلا اللہ اللہ کر لا میرے واسطے کافی ہے. پوری قوم تباہ و برباد ہو رہی سی. انہاں گھر تباہ ہو رہا سی ملک تباہ ہو رہا سی. اے ذمہ دار ہے وقت دا حکمران ذمہ دار ہے. حکمرانوں نو پتہ ہی کوئی ہائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دنیا تو جا رہے ہیں
رون ڈے پہ کہنے لگے کیوں امیر المومنین پریشان آخر ڈر لگتا ہے قبر کو کون کہہ رہا عمر کہہ رہا ہے کہ کیا تو ڈر لگ رہا ہے اندر انی دیر تک میرا دور حکومت رہا ہے ڈر لگتا ہے کتے نہر فرات دے کنارے تے اگر کوئی کتا کوئی جانور بھکھا پیاسا مر گیا ہویا اللہ نے مینوں عمر نو پوچھ لیا تے میرے کول کی جواب ہوئے گا جنہ چیزاں دی مینوں خبر ہی کو نہیں انہاں چیزاں تو مینوں ڈر لگ رہا ہے او حکمرانو آج اشرف المخلوقات انسان دن رات پریشان ایک دوجے نو بلان دی وجہ تو ذبح کر رہے ہیں لوگ انہیں پریشان نے لیکن ایڈے مکار بے ایمان حکمران نے ٹس تو مس نہیں ہوندے جو مرضی کہی جو ساڑی زندگی سب تو دیوس قسم دے اے حکمران نے جیڑی اینی قوم تڑپ رہی ہے اینا تڑپن دے باوجود بغیرتی تے دیوسی دا انہیں ریکارڈ توڑ کے رکھے اینا پٹن دے اسی ویکھی دے کو پٹدا ہی تے تھوڑا جا ردو بدل کر دے دے لیکن اینا پٹن دے باوجود کوئی اثر نہیں اور پوری قوم بھی بھوکی مر دی ہے پوری قوم پریشان ہے ان دا حساب ایک دن آنا میں اللہ نے تانوں پوچھ لینا ہے تانوں اللہ نے عزت دیتی ہے تے ان سوالاں دے جواب بھی تانوں دینے پینے نے انشاءاللہ تو اس واسطے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ حق دی تلقین حق بات بھی کہنی ہے صبر دا بھی پیغام دینا ہے تو پھر اے چار چیزاں اگر پائیاں گئیاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لینا ہے عمل صالح کرنے نے حق تے صبر دا آپ بھی صبر دا دامن نہیں چھڑنا لوگاں بھی حق اور صبر دی دعوت دینی ہے اندے تے عمل پیرا ہو جو گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی طرح اللہ پاک دنیا بھی سوار دے گا آخرت بھی سوار دے گا وآخر دعوت